علیکم ورحمۃ اللہ۔ اگر آپ کو جو کانسٹنٹلی فالو کر رہے ہیں ان سے مخاطب ہوں، اور اگر جو کانسٹنٹلی فالو نہیں کر رہے ان کے لیے میں ریفرنس کوٹ کرنا چاہوں گا کہ سپٹمبر لاسٹ ایئر 2024 میں ایک اناؤنسمنٹ کی تھی ہم لوگوں نے، جس کے اندر ہم لوگوں نے ایز اے کمپنی، ایز اے گروپ کمپنی ایک نیوز سائٹ انیشیٹ کی تھی، اور جس کے اندر میں نے یہ کمٹمنٹس کی تھیں کہ وی ول ہیو اے پلیس کریٹڈ جو کہ آٹومیشن، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، کمپیوٹنگ اور ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کے اوپر کام کرے گی، اور دس اسپیس ہیز بین ڈیڈیکیٹڈ اونلی فار دیٹ پرپز، جہاں سے بیٹھ کے اس وقت میں آپ سے مخاطب ہوں، اور جہاں سے بیٹھ کے اس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اور میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ یہ جگہ تقریباً 1000 لوگوں کو اکاموڈیٹ کرے گی۔ سپٹمبر سے لے کے آج اس وقت جب یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے 10 جون ہے، اور اگر آپ کیلکولیٹ کریں تو یہ تقریباً آپ کے پاس 9 مہینوں کا ٹائم بنتا ہے، اور میں آپ کے سامنے حاضر ہوا وہ پروگرس شیئر کرنے کے لیے۔ تو ڈیجیٹل، کیونکہ ہمارا جو کمپنی کا یا ہمارا بزنس پورٹ فولیو بیک گراؤنڈ ہے وہ ہیز بین اباؤٹ مارکیٹنگ، اینڈ میرا اپنا ذاتی طور پہ جو کریئر ہے پچھلے 20 سال کے دورانیہ جو میرا ہے وہ مینلی مارکیٹنگ کے اراؤنڈ رہا ہے، اور پھر اس کے جو سب ڈومینز ہیں وہ تمام اس کے اندر کام کرنے کا موقع رہا۔ ان 9 مہینوں کے اندر الحمدللہ وی ہیو بین ایکسٹریملی سکسیزفل ان برنگنگ ان a lot of talent، جو کہ جس کے اندر یہ ڈیزائر ہے کہ وہ فیوچر ٹیکنالوجیز کو سیکھنا چاہتا ہے یا ان کے ساتھ اپنے آپ کو الائن کرنا چاہتا ہے اس دور کی طرف بڑھنے کے لیے جو کہ بہت تیزی سے آج اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی بات کرتے ہیں۔ یہ ٹرم ڈیجیٹل مارکیٹنگ آج سے نہیں بلکہ ایک طویل عرصے سے، کم 1 یا 1.5 دہائی سے آپ کے کانوں میں یہ سننے کو ملتا بھی ہے، اور آپ کو دیکھنے کو بھی اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر یا کہیں پہ بھی مین اسٹریم میڈیا پہ بھی آپ کو سننے کو یا دیکھنے کو مل رہا ہوگا۔ مارکیٹنگ تو جب سے دنیا بنی ہے لگ بھگ تب سے ہی تقریباً ایگزسٹ کرتی ہے، لیکن جب سے اس کے ساتھ نام ڈیجیٹل کا لگا ہے تو اگر آپ اوور آل جی ڈی پی آف دا اوور آل، اگر آپ پورے دنیا کا جی ڈی پی کو اگر آپ مانیٹر کریں تو آپ یہ دیکھیں گے آج سے 100 سال پہلے جب تک ایک ٹریڈیشنل مارکیٹنگ کی اپروچ ہوتی تھی، اور جب ڈیجیٹل مارکیٹنگ آئی تو اوور آل گلوبل جی ڈی پی کے اندر کیا ریز آیا، اور اگر آپ اس کو ایویلویٹ کریں گے اور گوگل کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں تو شاید اگر $100 یا $50 لیٹس سے فار ایگزامپل پوری دنیا کا جو جی ڈی پی تھا، جی ڈی پی کیا ہوتا ہے بیسکلی، آپ آسان الفاظ میں سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ پر پرسن جو کہ ارننگ کیپیسٹی، یا پر پرسن جو کہ ایک ورتھ ہوتی ہے ایک انسان کی پیسوں کی شکل میں، اور ایک انسان کی جو صلاحیت ہوتی ہے اس میں اگر آپ کمپیریزن کریں آج سے 100 سال پہلے اور آج کے اندر، تو اگر وہ $20 تھی لیٹس سے فار ایگزامپل، تو آج آن این ایوریج وہ ڈیجیٹل کا ورڈ مارکیٹنگ کے ساتھ ایڈ ہونے کے بعد یا ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن ہونے کے بعد وہ کم سے کم $150 یا $200 کے اوپر جا کے لینڈ کر گئی ہوئی ہے، ایون ان دا تھرڈ ورلڈ کنٹریز ایز ویل، کہ آن این ایوریج ایک شخص جو ہے وہ 30 ہزار روپے مہینے کے اندر اگر وہ محنت کرنے والا ہے تو ایزیلی کسی بھی دنیا کے کونے میں اگر ہوگا تو وہ ارن کر سکتا ہے۔ اب ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں ہمارے پاس بہت سارے میڈیمز اویلیبل ہیں، اور آنے والے دور کی بہت بڑا میسو کردار ہے اس وقت جو ٹیکنالوجیز ڈیولپ ہو رہی ہیں۔ سو جیسے کہ فار ایگزامپل، اور آئی تھنک سو تھوڑا سا اس ٹاپک کے اوپر ایلیبوریٹڈ ڈسکشن بہت ضروری ہے۔ ابھی جسٹ ریسنٹلی اباؤٹ اے منتھ اور 2 months بیک امریکہ میں گوگل نے کچھ اناؤنسمنٹس کی جس کے اندر انہوں نے تقریباً 13 LLMs یعنی لینگویج لرننگ ماڈیولس، جنریٹو اے آئی جو ہے وہ لانچ کی، جس میں آپ کے پاس اگر آپ ویڈیو ایڈیٹنگ کی بات کریں تو VO3 ایک ایسا ٹول ہے جو کہ 8 سیکنڈ کی یا 16 سیکنڈ کی ویڈیوز آپ کو جسٹ اسکرپٹ لکھنے کے بعد اتنی مائنیوٹ ڈیٹیلز کے ساتھ آپ کو ویڈیوز کریٹ کر کے دے سکتا ہے، جو کہ شاید اس وقت فاکس اسٹوڈیوز یا شاید اس وقت مارول اسٹوڈیوز یا شاید اس وقت دنیا کے بڑے بڑے جو CGI ایفیکٹس دینے والے اسٹوڈیوز ہیں اس کے کمپٹیشن کے اندر آ کے وہ ویڈیو لینڈ کر سکتی ہے، اور آئیڈینٹیفائی کرنا بہت مشکل ہے کہ کیا وہ ریئل ہے یا کیا وہ ایکچوئل میں کریٹ کی گئی ہے، یا کیا ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ باقاعدہ شوٹ کی گئی ہے۔ اینڈ یہ ایک ایسے سوال کی طرف لے کے آتا ہے ہمیں کہ آنے والا دور کیا کچھ جابس کل کرے گا، اور میرا یہ ماننا ہے کہ کچھ نہیں، بیسکلی تقریباً 80% جابس وہ کل کر دے گا، بیکاز اس وقت صرف اور صرف ٹیکنالوجی محدود ہے
کیوں؟ کیونکہ ٹیکنالوجی کے پاس، اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے پاس ہاتھ نہیں ہے، اس کے پاس پاؤں نہیں ہے. لیکن آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے کہ اس وقت دنیا کی جو بڑی کمپنیز ہیں، روبوٹکس پہ میسو لیول کا کام ہو رہا ہے وہاں پہ. جیسے کہ اب اس وقت آپ دیکھتے ہیں، بلکہ پاکستان میں اگر میرے سامعین زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ پاکستان کے اندر موجود ہیں، پاکستان میں آپ ارد گرد ہیول گاڑی چلتی ہوئے دیکھتے ہوں گے. آپ اس گاڑی میں یقیناً ہیول کا نام تو سنا ہوگا. اگر آپ اس میں بیٹھتے ہیں تو اس میں ایک سیلف ڈرائیونگ کا فیچر ہے. تو آپ نے ہوا یہ کہ اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو جو کہ اس کمپیوٹر میں انسٹالڈ ہے، جو اس گاڑی کا کمپیوٹر ہے، تو اس کو کیا دے دیا؟ اس کو جسم دے دیا، اس کو ٹانگیں، اس کو ٹائر دے دی، اس کو باڈی دے دی. اب اس کو آپ نے انسٹرکشن دے دی کہ وہ خود سے پرفارم کر سکتی ہے، یا آپ نے اس کو بتا دیا کہ اس نے اتنی لمٹ کا کام یا اس حد تک کا کام کرنا ہے کہ اس نے گاڑی کو خود پارک کرنا ہے. اور اگر آپ کو موقع ملے، نہیں تو آپ ویڈیوز کے اوپر دیکھ سکتے ہیں، اور پاکستان میں تو بے تحاشا ہیولز موجود ہیں، ون آف دا موسٹ سیلنگ کار ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کہاں پہ، کیونکہ ابھی پاکستان میں فلی اٹانومس گاڑیاں موجود نہیں ہیں. نہیں تو میں آپ کو کیلیفورنیا کی ایگزامپل دے سکتا ہوں یا بیجنگ کی ایگزامپل دے سکتا ہوں، جہاں پہ میں نے اپنی آنکھوں سے اٹانومس گاڑیاں چلتے ہوئے دیکھی ہیں، خود ان میں سفر کیا ہے، اور موقع ملا تو وہ ویڈیو بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اس وقت بے تحاشا ریسرچ ہو رہی ہے دنیا کے مختلف ممالک، اور دو اسپیشلی ٹاپ لائن ہیں، جس میں نمبر 1 چائنا اور نمبر 2 امریکہ. امریکہ میں ٹیسلا اور BYD ان چائنا رائٹ ناؤ. یہ دو کمپنیز فاؤنڈرز یا فاؤنڈیشنز لے کر رہی ہیں ان آرٹیفیشل انٹیلیجنٹ برینز کی باڈی کریٹ کرنے کی، جن کو روبوٹس بولتے ہیں، جو کہ آنے والے وقتوں میں، اور یہ بہت دور نہیں ہے، آنے والے 4 5 6 7 سالوں کے اندر، یا ہو سکتا ہے میکسیمم 10 سال کے اندر، پاکستان کے لیے اسپیسیفکلی، لیکن فرسٹ ورلڈ کنٹری کے لیے شاید 3 4 5 سالوں کے اندر آپ ویڈیوز کے اندر دیکھیں گے، اور پاکستان کے اندر آنے والے 8 یا 10 سالوں کے اندر آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ جب روڈ پہ باہر نکلیں گے تو انسان بھی چل رہے ہوں گے اور ساتھ ان کے روبوٹس بھی چل رہے ہوں گے. Now, this brings to a very important question that as a nation, as پاکستان اور ایز پاکستانی، ہم اس چینج کے لیے کس حد تک تیار ہیں؟ تو وہ تمام لوگ جن کے پاس پیسہ ہے، کیونکہ ایک روبوٹ کی کاسٹ اگر کم سے کم بھی ہوئی، جیسے جب بھی کوئی نئی ٹیکنالوجی آتی ہے تو وہ ایک عام انسان کی پہنچ سے باہر ہوگی. اور اگر ایک عام انسان کی پہنچ سے باہر ہوگی، اور ایک روبوٹ اگر ایک دن کے اندر 8 لوگوں کا کام کر سکتا ہے، تو وہ 8 لوگ کہاں پہ جائیں گے؟ سو اف یو ٹاک اباؤٹ ڈیجیٹل مارکیٹنگ، آلریڈی آٹومیشن جو ہے وہ اس وقت ایگزسٹ کرتی ہے. مطلب یہ کوئی اس ٹیکنالوجی کے لیے یا اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے لیے بیسکلی ہمیں باڈی اینڈ برین، باڈی کی ضرورت نہیں ہے، روبوٹس کی ضرورت نہیں ہے. یہ کام صرف اور صرف سسٹم کے اندر ہو سکتا ہے. اینڈ آر آبجیکٹیو از بیسکلی، کیونکہ میں جب لاسٹ ایئر سپٹمبر کے اندر، اور یہ ٹرانسفارمیشن لانے کا جو مقصد تھا، فیوچر کے اوپر کام کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جب میں چائنا ڈیلیگیشن کو لیڈ کیا اس کانفرنس میں، تو وہاں پہ مجھے یہ اندازہ ہوا کہ دنیا بہت آگے جا چکی ہوئی ہے، اور اگر پاکستان کو اس ریس میں کہیں پہ کھڑا کرنا ہے، ایٹ لیسٹ اس قابل اگر بنانا ہے کہ یہ ایگزامپل کریٹ کی جا سکے. جیسے ابھی وہ ایک صاحب ہیں ماشاءاللہ کراچی کے، سوالے آئی تھنک سو ان کا نام ہے، کرسر .ai اور پرابلی IO، کرسر کے نام سے ان کا AI کا انیشیٹو ہے، اینڈ ریسنٹلی ہی از گوئنگ وائرل ماشاءاللہ. اور بہت خوشی ہوتی ہے دیکھ کے کہ انہوں نے ایک ایسا انیشیٹو کا پارٹ بنے وہ، جو کہ اس وقت 10 ارب ڈالر کی ورتھ رکھتا ہے، اینڈ ریسنٹلی $900 ملین کی شاید انہوں نے فنڈنگ ریز کی ہے. لیکن پرابلم بیسکلی یہ ہے کہ اگر ہم اوریجنیٹر نہیں ہو سکتے، ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس بنانے کے لیے کتنا پیسہ چاہیے، اور وہ پیسہ کیوں چاہیے. کیونکہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس بیسکلی کیا کرتی ہے، اس کے لیے بہت میس لیول کی ڈیٹا سٹوریج ریکوائر ہوتی ہے، اور اس میس لیول کی ڈیٹا سٹوریج کے لیے ڈیٹا سینٹر ریکوائر ہے، اور اکوپمنٹ ریکوائر ہے، اور اس کے اوپر اس سے زیادہ لیول کی آپ کو انویسٹمنٹ چاہیے، جو کہ ایک بڑا پلازا یا بلڈنگ، جو کہ عموماً پاکستان کے اندر لوگ پریفر کرتے ہیں، جب ان کے پاس پیسے آتے ہیں تو پلازے یا بلڈنگیں بناتے ہیں. تو اسی ایک پلازے میں اگر آپ نے ایک ڈیٹا سینٹر بنانا ہے، تو آپ کو وہ جتنے کا پلازا بن رہا ہے اس سے 3 گنا زیادہ پیسہ اس کے اوپر خرچ کرنا ہے. تو کیا پاکستان میں پیسے کی کمی ہے؟ نہیں ہے. لیکن اس وقت سوال یہ نہیں ہے، ہمیں بیسکلی اس سبجیکٹ کے اوپر بات کرنی ہے کہ ایز پاکستان اور ایز پاکستانی، اور اٹس اے ویری کریٹیکل سچویشن. میں آپ کے سامنے بہت اوپنلی یہ ڈسکشن کر رہا ہوں، اینڈ امید ہے کہ میرا یہ میسج آپ کو سمجھ میں آئے. کہ دیکھیں، پاکستان کمپلیٹلی سروس بیسڈ اکانومی ہے. اب پاکستان کے اندر اگر آپ دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس مینوفیکچرنگ تو ہے ہی نہیں ہے، انڈسٹری تو ختم ہو چکی. ویسے ہی وہ تو 70 71 کے بعد سے تو ہماری ڈکلائن ہی اس کے اندر رہا. تو جو کچھ بھی ہم لے کے آتے ہیں چائنا سے یا دنیا کے مختلف ملکوں سے، اور جو چھوٹی موٹی انڈسٹری رہ گئی ہے وہ وہیں پہ ایگزسٹ کر رہی ہے.
اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے اس وقت پاکستانی یوتھ کے پاس یا گلوبل یوتھ کے پاس اس وقت کیا چیز ہے؟ لیکن لیٹس جسٹ اسٹک ٹو پاکستان فار اے مومنٹ. ہمارے پاس سروسز ہیں. وہ سروسز کون سی ہیں؟ فائبر اگر آپ اٹھاتے ہیں تو پاکستان شاید رینکنگ میں 2 یا 3 یا 4 کے اوپر کہیں نہ کہیں پہ جا کے لینڈ کر رہا ہوگا، بٹ ٹاپ کنٹریز میں لینڈ کر رہا ہے سروسز میں. اور مزے کی بات پتہ ہے کیا ہے؟ مزے کی بات یہ ہے کہ وہ سروسز جو فائبر پہ، جو کہ دنیا کا سب سے بڑا اس وقت سروس پرووائڈر پلیٹ فارم ہے، وہ ساری کی ساری سروسز آٹومیشن اینڈ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ڈریون ہو چکی ہیں، ہونی نہیں ہے. تو پہلا سوال یہاں پہ یہ اٹھتا ہے کہ وہ فائبر کی کمیونٹی اور ڈیولپر کیا کرے گا؟ نمبر 1. نمبر 2، اس کے علاوہ ہمارے پاس ٹیکنالوجیکل سروسز کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اسی آپ اے آئی ماڈل کو، جو کہ ہمارے ماشاءاللہ پاکستان کے نوجوان کراچی سے صالح صاحب، اگر آپ اسی کمپنی کو جا کے آپ ریویو کرتے ہیں کہ اس کا ماڈل کیا ہے، یا کچھ اور بہت سارے ماڈلز جو کہ ایگزسٹ کرتے ہیں، تو جو کوڈنگ کی اور ہیومن ریسورس، ٹیکنیکل ہیومن ریسورس کی سروسز پرووائڈ کی جا رہی ہیں پاکستان میں، جو کہ بہت بڑی مقدار میں ہیں، ان کا مستقبل اور فیوچر کیا ہے؟ اب اس کے اوپر بہت سارے جواب دیے جائیں گے، اور ان جوابوں کے اوپر ڈیبیٹ کرنا مقصد نہیں ہے. مقصد بیسکلی ایک ریالٹی کو ایکسیپٹ کرنا ہے. اینڈ عموماً ایک جواب اس کے اوپر ملتا ہے ہیومن ٹچ. اور بھائی جب بزنس چل رہا ہوتا ہے تو ہیومن ٹچ سے زیادہ جو ہے نا اس بزنس کی سروائیول اور بقا جو ہے وہ معنی رکھتی ہے. تب ہیومن ٹچ کی امپورٹنس رہتی ہے. اگر بزنس ہی نہیں رہے گا تو ہیومن ٹچ کا کیا اچار ڈالنا ہے؟ And that is something where we as a nation and we as a company or we as a group of people or we as a service providing country would have to understand that where یہ ساری چینجز جو اس وقت آ رہی ہیں یہ کس ڈائریکشن میں ہم لوگوں کو لے کے جا رہی ہیں. میں آپ کو آنیسٹلی بتا سکتا ہوں کہ اس وقت جتنے بھی بزنسز میں اس وقت جن میں انگیجڈ ہوں، یہ تمام وہ بزنسز ہیں جو کہ آٹومیشن اینڈ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے ایک شخص ایک کلک کے اوپر کر سکتا ہے. اور ایز اے کمپنی جو ریفارمز میں نے کرنا شروع کیے بزنس کے اندر سنس سپٹمبر ٹل ناؤ، پچھلے 9 مہینے سے، وہ ریفارمز یہ کرنا شروع کیے کہ کیسے ہم ان لوگوں کی جابز بچا سکتے ہیں، کیسے ہم اس ٹیکنالوجی اور کیسے انسانیت کا کمبینیشن کریٹ کر سکتے ہیں کہ ہم وہ شخص، لیٹس سی اگر وہ ٹیکنالوجی کا آئی ٹی کا بندہ ہے، لیٹس سی اگر وہ سیلز کا بندہ ہے، لیٹس سی اگر وہ مارکیٹنگ کا بندہ ہے، لیٹس سی اگر وہ ایچ آر کا بندہ ہے، تو کیسے وہ ایک شخص جو کہ اس وقت اپنی کیپیسٹی کے اندر کام کر رہا ہے، اس کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ٹیکنالوجی کی مدد سے 20 بندوں کے کام کی پوزیشن یا اس 20 بندوں کے آئی کیو کی سپورٹ اسے پرووائڈ کر دی جائے تھرو دی آرٹیفیشل انٹیلیجنس، تاکہ وہ شخص ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی جاب لوز کر لے، بلکہ وہ نہ کہ زیادہ ایفیشینٹ ہو جائے. نمبر 1. نمبر 2، وہ اگر پہلے ایک شخص کی تنخواہ لے رہا تھا تو اب وہ اپنی ویلیو ایڈیشن کی وجہ سے وہ 5 یا 7 یا 8 لوگوں کی تنخواہ لے سکتا ہو. کمپیریزن آپ کو دے دیتا ہوں، سمپل سے کمپیریزن ہے. سو لیٹس سے اگر آپ نے لیٹر لکھنا ہے یا لیٹس سے فار ایگزامپل آپ نے پریزنٹیشن بنانی ہے، تو اس کے لیے آن این ایوریج اس وقت ایک ایم بی اے پاکستان کی مارکیٹ کے اندر اگر ایک فریشی ہے، وہ کسی ایک ریپیوٹیبل آرگنائزیشن میں جا کے کام کرے گا. اور اگر وہ اسسٹنٹ کے طور پہ کام کر رہا ہے یا انٹری لیول جاب کے اوپر ہے جہاں پہ کام ہی صرف پروپوزلز بنانا، کام ہی صرف پریزنٹیشنز بنانا، یا کام ہی صرف ایڈز کریٹ کرنا، یا وہ جو بیسک جو کلیریکل کام ہے وہ کرنے، تو شاید 35,000 سے 50,000 کی تنخواہ کے اوپر وہ کام کرے گا. اب 35,000 سے 50,000 کو اگر آپ ڈالر ویلیو پہ کنورٹ کرتے ہیں تو یہ لگ بھگ شاید 100 یا $110 بن جائے گا. اور میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اس وقت ایک پیڈ ورژن آف دنیا کی سب سے بڑی جو اے آئی جو کہ جی پی ٹی ہے، اس کی آپ پرائس ذرا جا کے گوگل پہ دیکھ لیجئے گا کیا ہے. وہ پاکستانی روپے میں 6,000 روپے نہیں بنتی. اور میں یہ ورڈ آپ کے ساتھ کیوں شیئر کر رہا ہوں؟ اس لیے شیئر کر رہا ہوں کیونکہ یہ چینج آلریڈی آنا شروع ہو گیا ہے. تو اس سے پہلے کہ ہماری قوم جو ہے، پاکستانی قوم، یہ سوچنا شروع کر دے کہ یار نوکری کیوں نہیں مل رہی، یار ترقی کیوں نہیں ہو رہی، آگے کیوں نہیں بڑھ پا رہا، حالات ہی خراب چل رہے ہیں، یار قسمت ہی خراب ہے، یہ والی بکواس کرنے سے پہلے اپنی ریسرچ جو ہے اس کو مکمل طور پہ آپ کر لیں. دیر ہیز ٹو بی somebody who should come in front of you and show you، جو سب کو یہ بتا سکے کہ بھائی اصل میں وجہ کیا ہے. وجہ یہ نہیں ہے کہ کام کی امپورٹنس ختم ہو گئی ہے یا وہ جابس ختم ہو گئی ہے. وجہ یہ ہے کہ وہی کام بہت کم پیسوں کے اندر بزنسز کروا سکتے ہیں. سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو ڈگریاں لی ہیں ہم نے، سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو ایکسپیرینسز ہم نے پچھلے 20 یا 30 سالوں میں گین کیا ہے، بھائی ابھی شاید میری باتیں تکلیف دے رہی ہوں، کاٹ رہی ہوں، لیکن چلیں تھوڑا ماضی میں چلے جاتے ہیں، اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں. تو جب لوگ کھانا کھاتے تھے شکار کر کے، تو جب کھیتی باڑی شروع ہوئی تو شکاریوں کا کیا بنا؟ کتنے شکاریوں کو جانتے ہیں آج آپ؟
اور جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں میرا آپ سے سوال ہے کتنی بار زندگی میں شکار کیا آپ نے؟ نہیں کیا. تو اس وقت کے جو شکاری تھے وہ تو یہی کہتے ہوں گے نا, ہڑتال کر کے بیٹھ گئے ہوں گے, زیادتی ہوگی ہمارے ساتھ, زیادتی ہوگی. اور پھر جب مشین بننا شروع ہوئی, انڈسٹری بننا شروع ہوئی, تو پھر کسانوں کا کیا ہوا؟ ٹریکٹر جب آیا کہ ایک کھیت کو ٹیک کیئر کرنے کے لیے 20 لوگوں کی شاید ضرورت ہوتی تھی, اور جب ایک ٹریکٹر آیا تو ایک بندہ 1 ایکڑ 10 ایکڑ 5 ایکڑ کو اکیلا ہی ہینڈل کر رہا ہے. تو پھر ان 20 بندوں کا کیا ہوا جب مشینیں آئیں؟ اور جب انڈسٹری بنی ہمارے پاس, فیکٹریاں بنی, تو پھر ان کسانوں کا کیا بنا؟ پھر اس سے تھوڑا آگے آ جائیے کہ جب تھوڑی سی انٹرنیٹ اور ٹیکنالوجی نے امپروو کیا, آٹومیشن ہوگی, تو وہ جو ایک کھیت جو کہ ایک ٹریکٹر کے ساتھ ایک کسان ہینڈل کر رہا تھا, اب اس کی بھی ضرورت نہیں ہے. اور اسی طرح اب اس وقت جو آنے والا دور ہے اس کی ٹرانسفارمیشن کس طرف جا رہی ہے. تو جب آپ کو یہ لگے کہ ہاں جی نوکری اویلیبل نہیں ہے, تو اس وقت آپ نے, یا اپرچونٹی اویلیبل نہیں ہے, آپ نے اپنے یہ نہیں کہنا کہ ہاں جی اپرچونٹی اویلیبل نہیں ہے. آپ نے اس بات پہلے ریسرچ کرنی ہے, دیکھنی ہے کہ کیا وہ کام ہو رہا ہے, کیا آج بھی کانٹینٹ کریٹ ہو رہا ہے؟ جواب ہے ہاں. کیا آج بھی پروپوزلز جا رہے ہیں؟ جواب ہے ہاں. کیا آج بھی اکاؤنٹنگ ہو رہی ہے؟ جواب ہے ہاں. کیا آج بھی فارمولاز اور کوڈنگ ہو رہی ہے؟ جواب ہے ہاں. اگر ہو رہی ہے اور اس کی ضرورت بھی ہے تو نوکری کیوں نہیں ہے؟ جواب یہ ہے کہ بھائی آپ کی جگہ اے آئی نے لے لی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو آپ اپنے آپ کو کیسے اس فیز کے اندر لے کے آئیں گے کہ جہاں پہ آپ ویلیو ایڈیشنر ہوں گے؟ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دا ٹیکنالوجی, دا ورلڈ وی آر موونگ ٹوورڈس. اینڈ مزے کی بات پتہ ہے کیا ہے, اور یہ میں آپ کو فلاسفی آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر رہا. پوری دنیا میں 8 ارب لوگ ہیں, اور نیو یارک کی جو اسٹیٹ ہے صرف, اگر آپ ورٹیکل الائنمنٹ کریں تو پوری دنیا کو آپ صرف اس جگہ پہ, وہاں پہ پوری جگہ کو, پوری دنیا کی عوام کو آپ وہاں پہ فل ان کر سکتے ہیں. اور مزے کی بات پتہ ہے کیا ہے, ہمارے پاس ان لمیٹڈ سپلائی آف انرجی ہے. سورج اللہ تعالیٰ نے اوپر دیا ہوا ہے, تو کسی بھی ایک ملک, کسی بھی ایک علاقے میں سارے سولر پینلز لگا لیں. اور یہ کوئی تھیوری نہیں میں آپ کو بتا رہا بھائی, یہ ہو رہا ہے. چائنا اٹھائیں, گوگل کر کے دیکھیں, پورے پورے پہاڑوں کے اوپر انہوں نے پینلز لگا دیے, زیرو کاسٹ. زیرو کاسٹ کیسے؟ کوئی کیمیکل ریاکشن کریٹ نہیں کرنا پڑ رہا, صرف پینل لگانے پڑ رہے اور تارے لگانی پڑ رہی ہیں. تو سوال یہ, ان کوئلے والے پلانٹس کے اوپر جو مزدور کام کر رہے تھے وہ کہاں گئے؟ آپ اٹھا کے دیکھیں کہ جو ڈارک فیکٹریز چائنا کے اندر بن چکی ہوئی ہیں, وہاں پہ کام کرنے والے انجینئر جنہوں نے پی ایچ ڈیز کی ہوئی ہیں, ریسرچرز, وہ کہاں گئے؟ So this is where we are heading towards, and this is a very interesting time, and very interesting time to understand that how the landscape is shifting. اگر if we are adamant on the thing, if we are not adopting that change, اگر ہم اس چینج کو اڈاپٹ نہیں کرتے ہیں, تو there is no way that we'll have a future ahead. ہمیشہ کی طرح پاکستان نے کبھی کچھ بھی کریٹ نہیں کیا, اور اس بار بھی پاکستان نے کچھ بھی کریٹ نہیں کرنا. جب کسان تھے, ہنٹرز تھے, ہنٹرز تو پاکستان ہوتا ہی نہیں تھا, تو کسان تھے, آپاشی کا نظام سب سے بہترین تھا. آج کدھر ہے, کدھر ہے وہ نہریں؟ ٹیلی کام نے ترقی کی. پوچھتا ہوں میں, پاکستان نے ٹیلی کام کے اندر کیا انوویٹ کیا؟ کیا ٹیلی فون پاکستانیوں نے بنایا تھا؟ موبائل آنا شروع ہوئے, آئی فون پاکستانیوں نے بنایا تھا؟ 3G 4G سٹارٹ ہوا, کیا یہ پاکستانیوں نے بنایا تھا؟ ہاں, وائرس ایک بنایا تھا پاکستانیوں نے. اور آج اس وقت ڈیجیٹل مارکیٹنگ, ای کامرس, کال سینٹر بزنسز, سافٹ ویئر سولوشنس, کیا بنایا ہے پاکستان نے؟ وی ہیو بین دا کنزیومرز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے, اینڈ somebody need to do something about it. اینڈ میں اپنا کردار پلے کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, اور میں تلاش میں ان نوجوانوں کی جو کہ میرا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے. پہلی بار پاکستان میں, میڈ ان پاکستان, میڈ فار پاکستان, سو دیٹ دا ہول ورلڈ کین یوز اٹ. امریکہ کوئی چیز بناتا ہے تو وہ امریکہ تک نہیں رکھتا ہے. آج اگر آپ گوگل استعمال کر رہے ہیں, امریکہ نے بنایا, آپ نے یا میں نے نہیں بنایا. اینڈ آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو کریٹ دیٹ ریولیوشن, اور ٹو انیشیٹ دیٹ ریولیوشن فرام پاکستان, کیونکہ ذہانت کی کمی نہیں ہے پاکستان میں, لیکن سروسز سے باہر ہی نہیں نکلتے, سیکریفائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آج زکربرگ کو اور ایلان مسک کو دیکھ کے بڑے امپریس ہوتے ہیں ہم لوگ, یار کیا آدمی ہے, بلینئر ٹریلینئر بن گیا وہ. وہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ دن کے وقت وہ سو رہا ہوتا تھا, دن کے وقت اس کی سائٹ اپ ہوتی تھی, اور رات کے وقت بیٹھ کے وہ کوڈنگ کر رہا ہوتا تھا. تو 2 بھائی جو ہیں, ایک صوفہ ہوتا تھا, ایک زمین پہ اور ایک صوفے پہ سوتا تھا. ہمارے پاکستانی نوجوان میں یہ قربانی دینے کی ہمت ضرور ہے, لیکن جن مقاصد کے لیے ہے نا, وہ کسی کام کے نہیں ہے. ہم راتوں کو جاگنے کے لیے تیار ہے, لیکن تھڑے پہ بیٹھنے کے لیے, کوئٹہ کے اوپر بیٹھ کے چائے پینے کے لیے, کوڈنگ کرنے کے لیے نہیں. اور اگر کوڈنگ کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں, اس سوال کا جواب نہیں ہے ہمارے پاس.
یوٹیلیٹی کیا کریٹ کر رہے ہیں. دس از واٹ وی ہیو ٹو ایکچولی لک انٹو. اور میں بہت پر امید ہوں ان شاء اللہ تعالیٰ کہ بہت سے لوگ اور جو ایکسپوجر میرے پاس ہے اور میرے علاوہ جو لوگ ایکسپوجر رکھتے ہیں، ہم تمام مل کے ایک ایسے پلیٹ فارم کو بلڈ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ ود دی اویلیبل ٹیکنالوجی دیٹ وی ہیو، جو کہ ایک مثال بن کے ابھرے گا پوری دنیا کے لیے. اور میری خواہش ہوگی کہ کبھی ایسا نہ ہو کہ لیڈرز بی پی او، ٹی ایم ایل گروپ، ٹی ایم ایل مارٹ یا جو بھی ہمارے بزنسز ہیں، کہ جو بھی ہم بزنس بنائیں اس کو ہم بیچیں گے نہیں بھائی. اس کی فنڈ ریزنگ ہم نہیں کریں گے ایکسٹرنلی. بنائیں گے، تکلیف سے بنائیں گے، دیر سے بنائیں گے، روڈوں پہ لیٹنا پڑ جائے گا، جو بھی کرنا پڑا کریں گے، لیکن اس کو نا اسٹے میئر ان پاکستان، اور وہ پاکستان کی آئیڈینٹی بنے گا ان شاء اللہ تعالیٰ. سو میرا نام حسن نثار. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.